عنوان ناموافق حالات۔ سر والٹر اسکاٹ، پیدائش 1832، وفات 1771 کا شمار انگریزی ادب یعنی انگلش لٹریچر کے نامور افراد میں ہوتا ہے، مگر اس کو یہ مقام معمولی حیثیت کی قیمت میں ملا۔ اس کی معمولی حیثیت اس کے لیے وہ زینہ یعنی سیڑھی بن گئی جس پر چڑھ کر وہ اعلیٰ درجہ کو پہنچے۔ والٹر اسکاٹ اپنی ادھیڑ عمر تک یعنی 40 سے 45 سال تک ایک معمولی صلاحیت کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت بس ایک تیسرے درجہ کے شاعر کی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ لد گیا۔ اس کی شاعری اس کو اتنی آمدنی نہ دے سکی جس سے وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکے۔ بالآخر اس کے حالات نہایت شدید ہو گئے۔ شدید حالات نے اس کی شخصیت کو آخر حد تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والٹر اسکاٹ کے اندر سے ایک نیا انسان ابھر آیا۔ اس کی ذہنی پرواز یعنی مینٹل فلائٹ نے کام کا نیا میدان تلاش کر لیا۔ اب اس نے نئی کتابیں پڑھی، یہاں تک کہ اس پر کھلا کہ وہ محبت کی تاریخی داستانیں لکھے۔ چنانچہ اس نے محبت کی تاریخی داستانوں کو ناول کے انداز میں قلم بند یعنی لکھنا شروع کر دیا۔ قرض کی ادائیگی کے جذبہ نے اس کو ابھارا کہ وہ اس میدان میں زبردست محنت کرے۔ اس نے کئی سال تک اس راہ میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی۔ اس کو اپنی کہانی بازار میں اچھی قیمت میں فروخت یعنی بیچنی تھی، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ اس کی کہانیاں اتنی جاندار ہوں کہ قارئین یعنی پڑھنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ والٹر اسکاٹ کی غیر معمولی زبردست محنت اس کی کہانیوں کی مقبولیت کی گارنٹی بن گئی۔ اس کی لکھی ہوئی کہانیاں اتنی زیادہ فروخت ہوئی کہ اس کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ والٹر اسکاٹ پر اگر یہ آفت نہ آتی تو اس کے اندر وہ زبردست محرک آگے بڑھنے کی سوچ پیدا نہیں ہو سکتا جس نے اس سے وہ کہانیاں لکھوائی، جس نے اس کو انگریزی ادب میں غیر معمولی زبردست مقام دے دیا۔ اس کے بعد والٹر اسکاٹ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ والٹر اسکاٹ کے لیے قرض کا مسئلہ نہایت جاگوداز یعنی جان پگھلانے والا مسئلہ تھا، لیکن اگر یہ جاگوداز مسئلہ نہ ہوتا تو سر والٹر اسکاٹ بھی نہ بنتا۔ اس لیے ہمیں بھی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مصیبتیں کبھی کبھی ہمارے لیے ترقی کی سیڑھی ثابت ہو جاتی ہے۔ سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز۔